ہم جنس پرستی کی ابتدا کرنے والی قوم کا انجام کیا ہوا؟ ایسی برائی کی ایجاد جو اس قوم سے پہلے کبھی کسی نے نہ کی تھی۔ یہ بدکاری اور سرکشی میں ڈوبی قوم حضرت لوط علیہ السلام کی تھی۔ اس قوم کی ان بدکاریوں اور بدعمالیوں کا کیا انجام ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام جو اللہ کے نیک اور پرہیزگار پیغمبر تھے، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد جن کا نام ہاران تھا، وہ آپ کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ آپ کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اور آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ انتہائی نیک پرہیزگار انسان تھے۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا کیے۔ آپ علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے، اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا۔ آپ علیہ السلام جس وقت بارش کی دعا کرتے، آسمان فوراً بادلوں سے بھر آتا اور باران رحمت برسنے لگتی۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں آپ علیہ السلام نبوت کے منصب پر فائز ہوئے تھے۔ سدوم اور اس کے آس پاس کے علاقے انتہائی سرسبز اور زرخیز تھے، جہاں ہر قسم کے میوے اور انواع و اقسام کے اناج موجود تھے۔ اس وجہ سے ضرورت مند بستیوں کے لوگ سرسبز اور زرخیز زمین کی وجہ سے سدوم کی طرف آتے، لیکن اہل سدوم اس بات کو سخت ناپسند کرتے۔ ان کا ماننا تھا کہ سدوم میں اگنے والے سارے اناج اور پھل و سبزیوں پر صرف ان کا حق ہے۔ ایک روز کچھ لوگ ان بستی کے ضرورت مند لوگوں سے پیچھا چھڑانے کی ترکیب کر رہے تھے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے پاس ایک منصوبہ ہے۔ لوگوں نے اس اجنبی بزرگ سے پوچھا، وہ کیا منصوبہ ہے؟ اس پر ابلیس بولا، کل میں اسی جگہ تم سے مل کر بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک نوجوان خوبرو لڑکے کی شکل میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا، تم اگر ان بستی کے لوگوں سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ زبردستی بدکاریاں کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور پھر یہ ان کی عادت بن گئی۔ مردوں سے بدفعلی، ہم جنس پرستی اس قوم کا دستور بن گئی۔ یہ بدکاری پھیلتے پھیلتے ہر اعلیٰ طبقے سے لے کر نچلے طبقے کے لوگ اس بدفعلی کو انجام دیتے، اور یہ اس قدر عام ہو گئی کہ سرعام محفلوں میں یا سر بازار اس فحش عمل کو سر انجام دیا جاتا۔ بے حیائی عام ہو گئی۔ مسافروں کے دوران قیام میں اگر کوئی لڑکا خوبصورت دکھائی دیتا تو یہ اسے جبراً بدفعلی کا نشانہ بناتے۔ قوم سدوم انتہائی ظالم و جابر اور بدکار قوم تھی۔ کوئی مسافر بخیریت ان کے علاقے سے نہ گزر سکتا تھا۔ وہ سرعام ظلم و جبر اور بدکاریاں کرتے۔ جب ان کی بدعمالیوں میں دن بدن بے حد اضافہ ہونے لگا تو اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی ہدایت کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بے حد سمجھایا اور انہیں اس بدفعلی سے منع فرمایا اور بدعمالیوں سے توبہ کرنے کی نصیحت کی، لیکن قوم لوط پر ذرہ برابر بھی فرق نہ پڑا۔ آپ علیہ السلام انہیں دن رات سیدھے راستے کی دعوت دیتے اور نصیحت کرتے، لیکن ان کو ذرہ برابر بھی فرق نہ پڑتا۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بھی برا لگتا اور وہ آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے اور کہتے کہ اگر اسی طرح تم ہمیں برا بھلا کہتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس برائی سے رکنے اور توبہ کرنے کو کہا اور اللہ کے عذاب سے باخبر کر کے ڈرایا۔ لیکن سرکشی میں ڈوبی یہ قوم باز نہ آئی اور کہنے لگی، اگر یہ غلط ہے تو اب تک اللہ کا عذاب ہم پر کیوں نہیں آیا؟ جب قوم لوط خود عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو خوبرو جوانوں کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ تینوں فرشتے بطور مہمان آپ علیہ السلام کے ہاں ٹھہرے۔ آپ علیہ السلام سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ وہ اس چیز سے بے خبر تھے کہ یہ خوبرو جوان لڑکے فرشتے ہیں۔ انہیں اپنی قوم سے خطرہ محسوس ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا، جو بدفعلی میں ملوث تھی۔ انہوں نے جا کر لوگوں کو یہ بات بتا دی کہ لوط علیہ السلام کے گھر نوجوان خوبرو لڑکے بطور مہمان ٹھہرے ہیں۔ یہ سن کر بستی کے لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور آپ کی چوکھٹ سے اندر جانے کی کوشش کی۔
حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے لوگو، اللہ نے تمہارے لیے نیک اور پاک بیویاں بنائیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ لیکن قوم لوط پر کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ زبردستی اندر جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے فوراً گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ بدکار قوم دروازے کو دھکیلتی، دیواروں پر چڑھتی۔ آپ علیہ السلام بے حد گھبرا رہے تھے۔ جب فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی حالت دیکھی تو اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ اہل سدوم گھر کے دروازے توڑنے کے لیے بضد تھی، اس لیے جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے نکل کر ان کو اپنے پر کا ایک کونا مارا، جس سے ان کی آنکھیں باہر کو آ گئیں اور وہ اندھے ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہاں سے گھر والوں کو لے کر چل دو۔ آپ رات کو ہی گھر والوں کو لے کر چل دیے۔ آپ کی بیوی وائلہ بھی ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف بھاگی اور وہیں عذاب الہی کا شکار ہو گئیں۔ صبح ہوتے ہی جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو اکھاڑ دیا۔ اس قوم پر ان بدکاریوں کی وجہ سے عذاب الہی قہر بن کر نازل ہوا۔ آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوئی، ان پتھروں سے ان کے جسم پاش پاش ہو گئے۔ قوم لوط کی ہری بھری خوبصورت بستیاں دیکھتے ہی دیکھتے بدبو کے ڈھیر اور سیاہ جھیل میں تبدیل ہو گئیں۔ سمندر کے اس حصے میں کوئی جاندار شے نہیں ہے، نہ ہی کوئی چیز زندہ رہ سکتی ہے، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے کافی عرصے کی تحقیق کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس تباہ شدہ شہر میں زندگی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان پر عذاب نازل ہوا تب وہ روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے اور وہیں پتھر کے ہو گئے۔ ان میں سے کچھ بت مکمل طور پر واضح دکھائی دیتے ہیں، جو تا قیامت عبرت کا نشان بنا دیے گئے۔ روایتوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین عمل شرک کے بعد ہم جنس پرستی ہے۔ جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے، اللہ کے نزدیک یہ عمل سب سے بدترین ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے اور سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔